مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ایک تاجر تھا، اس کا نام تھا اسلم. یہ پتھروں کا تاجر تھا، جیسے یہ فیروزہ ہے، عقیق ہے، اس کی تجارت تھی. یہودی تھا. بعض نام یہودیوں کے ہیں جو حضور نے باقی رکھی، جیسے زینب، یہ نام یہودیوں کا ہے، اوپر سے چلا آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے والی تھی، جس کی وجہ سے حضور کو زہر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کو تکلیف نہیں، وہ لڑکی کا نام بھی زینب تھا. لیکن مدینہ منورہ میں زینب موت تھی. آپ فرماتے تھے اے زینب، اے زینب. عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی زینب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام بھی زینب. قصے آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے پوچھتے تھے تم زینب کا قصہ کہہ رہے ہو، لیکن کون سی زینب؟ زینب تو بہت ہے مدینہ میں. یہ اوپر کے نام حضور نے باقی رکھے. اسلم کے اوپر کا نام حضور نے باقی رکھا. اور بات نام ایسے دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکال لیجیے کتنی بھی یہ نام مت رکھو، بلکہ آپ نے فرمایا آئندہ سال تک میں زندہ رہا فلاں نام فلاں نام فلاں نام فلاں نام فلاں نام میری امت کو کہوں گا کہ وہ نہ رکھے. آپ کا انتخاب ہو گیا. یہ تو روایت کتاب کے اندر ہے. کیا تو یہ تھا اسلم، بڑا تاجر تھا، یہودی تھا. میں کس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ؟ اس پر سنا رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا چاہے کمزور ہو لیکن دل میں خیر ہے تو اللہ اس قرآن کے ذریعے سے اس کو اوپر کرے گا. یہ مدینہ منورہ سے چلتا تھا تو خیبر ہوتے ہوئے، شام ہوتے ہوئے، جارڈن ہوتے ہوئے، شام ہوتے ہوئے ایران تک جاتا تھا. اور وہاں سے وہ ہیرے جواہرات یہ لے کر آتا تھا. اللہ نے اس کے ہاتھ میں کچھ ایسی بات رکھی تھی کہ جہاں جہاں سے گزرتا، جہاں کھڑا ہو جاتا، اس کا مال بک جاتا تھا. یہ اسلم تھا. گیا ایران تک. اب جب وہاں گیا تو ایک لڑکے کو دیکھا کھڑا ہوا بازار میں، نہ شکل نہ عقل، نہ شکل ہے نہ عقل ہے، کھڑا ہوا ہے. تو اس نے جا کر پوچھا کہ کیوں کھڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں غریب ہوں، میرے ماں باپ بھی غریب ہیں اور کھانے کے بڑے مسئلے ہیں ہمارے، تو میں یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. کوئی پیسے دے دیتا ہے، کوئی کھجور دے دیتا ہے، کوئی پنیر دے دیتا ہے، کوئی فروٹ دے دیتا ہے، تو جمع کر کے لے جاتا ہوں. میں بھی کھا لیتا ہوں، میرے ماں باپ بھی کھا لیتے ہیں. غریب تھا اور کمزور، نہ شکل نہ عقل. یہ اس نے اسلم مانا کام کر رہا تھا اپنا تجارت کی. تو اس نے کہا کہ تجھے میں یثرب لے جاؤں. ہاں بھی یثرب لے جاؤ، بہت اچھا ہے. یثرب تو اس کے لیے فوراً کا سفر ہو جائے گا. میرا لوگوں کو شوق ہوتا ہے فوراً جانے کا. اب اسے لے کر وہ آیا، اس نے غلام بنا دیا. اس کو سارا مال لے کر پہنچا. سب جگہ سے ہوتے ہوتے مال جو ہے لوگوں نے خریدنا بھی شروع کیا. لوگوں کے سامنے کہتا تھا کہ بھئی میرا غلام ہے، تم خرید لو. تو شکل بھی نہیں، عقل بھی نہیں، تو خریدتا بھی نہیں تھا. مدینہ لے آیا اسے. جب مدینہ منورہ لایا اس کو، اس لڑکے کو، تو بازار میں کھڑا کر دیا اور مدینہ والے میں اعلان کیا اس نے، بھئی میں غلام لایا ہوں ایران سے، کوئی خریدے گا؟ مدینہ والے آتے تھے، دیکھتے تھے، تمہیں شکل بھی نہیں، عقل بھی نہیں، اس کو کیا خریدیں گے؟ کسی نے خریدا نہیں. تو اس نے سیل لگا لیا. سیل سمجھتے ہو نا؟ یہ کہا کہ نبی جو بھاؤ دینا ہو تو یہ اعلان کیا، جو بھاؤ. مدینہ والوں نے کہا کہ نہیں. پھر اس نے اعلان کیا فری میں لے لو. تو مدینہ والوں نے کہا کہ اس کو فری میں خریدیں گے تو بھی نقصان ہے. کیوں نقصان ہے بھائی؟ یہ کھانا تو کھلانا پڑے گا، کام تو کچھ کرے گا نہیں، کھانا کھلانا پڑے گا، یہ نقصان ہے. تو فری میں بھی کسی نے نہیں دیا. مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا تثبیتہ. یہ کنواری تھی، مالدار تھی لڑکی مدینہ منورہ میں. تو وہ بھی روزانہ بازار میں آنا جانا تو دیکھتی تھی لڑکا کھڑا ہے
کہ شکل بھی نہیں عقل بھی نہیں، بیچارے جا کر کبھی پنیر دے دیا، کبھی کھجور دے دی، کبھی کچھ ہیلپ کر دی، کبھی دینار دے دیا، درہم دے دیا۔ ایک مرتبہ لڑکی نے اس سے پوچھا کہ تو ہے کون؟ تو اس نے کہا دیکھو میں غلام نہیں ہوں، وہ اسلم جو کھڑا ہے نا، اسلم مدینہ والے پہچانتے تھے اسلم کو کہ بڑا تاجر ہے یہاں کا، وہ اسلم ہی مجھے لایا ہے وہاں سے اور مجھے کوئی لیتا نہیں۔ تو اس نے اسلم کو بلایا، لڑکی نے، اسلم یہاں، وہ آیا، تو یہ لڑکا بیچے گا تو اس نے کہا فری، اسے جان چھڑانا چاہتا تھا، فری۔ ایک تسمیدہ نے کہا فری نہیں، پیسہ دوں، کتنے میں خریدا ہے تم نے؟ تو ان کی یہاں جھوٹ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یہ ہے یہ ہے، تو لڑکی نے کہا تجھے کتنا پیسے چاہیے؟ وہ ہمیشہ یاد رکھنا، جس کے دل میں خیر ہوگی تو اللہ اس کی پیشانی میں بھی خیر لکھ دے گا، اور دل گڑبڑ ہے تو آدمی جہاں کہیں پر بھی رہے وہ خیر پا ہی نہیں سکتا۔ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، اس پر یہ میرا مضمون چل رہا ہے۔ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، وعدہ ہے اللہ کا۔ تو تسمیدہ نے کہا تجھے کتنے پیسے چاہیے؟ تو اسلم نے کہا یار میں تو فری دیتا تھا، میں لیتا نہیں تھا، اور یہ لڑکا بھی کھڑا کھڑا سن رہا ہے کہ نہ میری شکل ہے نہ میری عقل ہے، اور جو لوگ مجھے لیتے بھی نہیں ہے، میں یہاں کھڑا ہوں۔ تو اس نے بہت آف کر کے پیمنٹ کر دیا، اور اس لڑکے کو لے کر تسمیدہ اپنے گھر لے گئی، اور اپنے گھر پر لا کے، چونکہ مالدار لڑکی تھی، کماری بھی تھی، اس نے جو ہے کمرہ دے دیا، یہ کمرے میں رہے، یہی کھانا پینا، یہ میرا باغ ہے، ہمت ہو تو باغ میں جا کر کام کرنا، کھجورے لانا، یہ کرنا، اگر ہمت ہو، ہمت ہو تو تجھے پنیر بھی مل جائے گا، دودھ بھی مل جائے گا، کھجورے بھی مل جائیں گی، پیسے بھی مل جائیں گے، ٹینشن مت لے۔ تو یہ زندگی گزار، یہ خرید لیا اس نے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا، دل میں خیر ہوگی تو اللہ خیر دے گا۔ یہ تسمیدہ کے دل میں خیر تھی، یہ لڑکے کو لے چل تیرا کوئی نہیں ہے، میں تجھے سپورٹ کرتی ہوں، میرے گھر میں رہ، کھا پی مزہ کر، یہ کر وہ کر، اور زندگی گزرنے لگی۔ مکہ مکرمہ میں ایک بڑے تاجر تھے، ان کا نام تھا ابو حذیفہ، بڑے تاجروں میں تھے۔ یہ مدینہ منورہ آئے اور اس نیت سے آئے کہ مجھے مدینہ کی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ یہ تسمیدہ بھی تاجرہ ہے اور ابو حذیفہ بھی تاجر ہے، اور وہ اس نیت سے یہاں مدینہ میں آئے کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف نہیں لائے۔ یہ آپ کی بعثت سے پہلے کے قصے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف نہیں لائے، پیدا ہو چکے ہیں یہ، لیکن ابھی حضور کے بارے میں کوئی بات دنیا میں پھیلی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا نظام چلتا ہے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کا معاملہ غالب رہتا ہے۔ تو تسمیدہ ہے مدینہ، ابو حذیفہ ہے مکہ میں، اور عربوں میں یہ مشہور ہے کہ مکہ مکرمہ میں مرد غالب رہتے ہیں عورتوں پر، یہ کتابوں میں ہے، اور مدینہ منورہ میں عورتیں غالب رہتی ہیں مردوں پر۔ تو یہ اس میں آئے کہ بھئی مدینہ منورہ میں عورتیں غالب رہتی ہیں، ان میں دیکھو کیسا غلبہ ہے ان کا، سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ تو مدینہ میں آئے شادی کرنے کے لیے، تو اس وقت شادی کرنے کے لیے جو ترتیب ہوتے تھے دیکھنے کی، بازار ہوتا تھا۔ جیسے سلمہ کی شادی بھی جو ہوئی عبد المطلب کے والد کے ساتھ، وہ بازار میں دیکھا تھا، ان کا نام سلمہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی والدہ کا نام جو ہے سلمہ تھا، ان کا نکاح نہیں ہوا ہاشم کا، تو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ کون لڑکی آتی ہے کون لڑکی جاتی ہے، تو پوچھتے تھے کہ حل یہ فارغہ، یہ پوچھتے تھا حل یہ فارغہ، حل یہ فارغہ، فارغہ ہے یعنی کسی کے ساتھ مسئلہ تو نہیں ہے، اس کا شادی تو نہیں ہوئی اس کی، یہ پوچھا تھا ہاشم نے کہ حل ہذه المرأة یہ فارغہ، تو لوگوں نے کہا فارغ ہے، تو نکاح کا پیغام دیا اور شادی کر لی انہوں نے وہاں، اور نکاح کر کے 10-15 دن ٹھہرے، حمل ٹھہرا، یہ چلے گئے بیت المقدس شام تجارت کے لیے،
वहीं इंतकाल हो गया उनका, उनके हुजूर का सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब के वालिद का, और यहाँ जो है अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए तो इनके सर पे सफेद बाल था। पूरे मदीना में ऐलान हो गया, जा शैबा जा शैबा जा शैबा जा शैबा, शैबा आया शैबा शैबा। अब्दुल मुत्तलिब असल नाम नहीं था, लोगों ने नाम क्या शैबा रखा था। बूढ़ा आया बूढ़ा आया बूढ़ा आया, जो तो बाल सफेद, लोग देखने आते थे। बाद में मक्का वाले ढूंढने के लिए आए, लड़का कहाँ गया? अरे वो तो मर गया। अरे सुना यहाँ शादी की थी, हाँ ये सलमान से की थी, बच्चा ही पैदा हुआ। फिर ये सलमा को और अब्दुल मुत्तलिब को लेकर मक्का गए, फिर सारे किस्से हुए जो हुए। ये तस्वीर का भी ऐसा ही हुआ। अब हुज़ैफा आए वहां से देखने के लिए, हाँ ये तस्वीर लड़की अच्छी है। हालिया फारिगा माँ बाप से मशवरा किया, पूछा ये आपकी बेटी से मैं निकाह करना चाहता हूँ, इसके पास भी माल है, मेरे पास भी माल है, इसके पास भी बंगला है, यहाँ मेरे पास भी वहाँ बंगला है, मकान है मक्का में। और तो निकाह हो गया। जब निकाह हुआ तो तस्वीर एक शब्द लगे, मैं किस पर सुना रहा हूँ कि या अल्लाह फी कुलूबिकुम खैरा युतिकुम खैरा। तस्वीर ने शब्द लगाए कि मैं तुम्हारे मेरा निकाह हो गया, तुम मुझे लेकर मक्का जाओगे, लेकिन मैं मेरे साथी लड़के को लेके जाऊंगी, नशे का लेना आता है, हाँ इसको लेके चलूंगी जहाँ जाऊंगी वहां। तो हो गया, ठीक है इसको लेके चलो, कोई बात नहीं। अब ये 3 मक्का मुकर्रमा पहुंचे, तस्मीता, ये ईरानी लड़का, नशकल अकल और अबू हुज़ैफा मक्का मुकर्रमा पहुंचे। अब मक्का मुकर्रमा जब पहुंचे तो वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया। जब नबूवत का ऐलान किया तो सारे लोग देखने के लिए आए। लोग देखने के लिए आते तो खैर इब्न अमर दौसी आए, अबू ज़र ग़िफ़ारी आए, ये सारे के सारे आए जो पूर्व जवार के इलाकों में रहते थे, वो देखने के लिए आए कि कौन है ये आदमी जिसने नबूवत का दावा किया है। कोई यहाँ से आया, कोई वहां से आया। तो ये तस्वीर था और ये ईरानी लड़का और अबू हुज़ैफा, ये तीनों भी हुजूर को देखने आए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने आए तो चेहरा देखते ही समझ गए कि भाई ये चेहरा जो है ये तो सच्चों का है, झूठों का नहीं है, सच्चा है। चेहरा देख कर इनके दिल में इस्लाम आ गया। तो वही तस्वीर था और वो ईरानी लड़का और अबू हुज़ैफा, ये तीनों के तीनों हुजूर के पास गए। हुजूर के पास जाती देख लिया, ये कहते थे कि हुजूर का चेहरा देख कर इस्लाम हमारे दिल में दाखिल हो गया, तीनों मुसलमान हो गए, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बन गए। अब हुजूर पर हालत आए, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, हिजरत करके फिर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंचे। इन लोगों ने भी हिजरत की, ये भी मदीना मुनव्वरा पहुंचे। हज़रत सौदा भी पहुंच गई, हज़रत आयशा भी पहुंच गई और मदीना मुनव्वरा का सारा जो है माशाअल्लाह निज़ाम काबू में आने लगा। तो एक मर्तबा हज़रत आयशा की बारी थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वेश, बारी हज़रत आयशा की थी। तो जाहिर बात है कि जब बारी हज़रत आयशा की थी तो हुजूर आयशा के घर में थे, रात को सोने का वक्त हो गया। तो आपने फरमाया वेश, हमारे शरीयत में बीवी का प्यार वाला नाम रखना ये सुन्नत है, लेकिन धमाल वाला नहीं। हज़रत आयशा का नाम आयशा था, हुजूर प्यार में कहते थे वेश, आइश, हमेरा, आफिफा, सिद्दीक़ा, ये प्यार वाले नाम थे। तो हुजूर ने फरमाया वेश, हुजूर बैठे बैठे आवाज दे रहे और हज़रत आयशा आ नहीं रही है। ये जुमले पहुंचे माओ तक भी, करीब करीब कब नहीं दे सकते। तो सब ढूंढने के लिए निकले, आयशा कहाँ है, आयशा कहाँ है। सिद्दीक़ अकबर निकले, वो निकले, वो निकले, हज़रत फातिमा निकली, वो निकले, तो आयशा की दिखाई नहीं दी। बड़ी परेशानी, उलझन हुई कि गई कहाँ, हुजूर बुला रही कहाँ गई। खैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, थोड़ी देर हुई तो खटखट की आवाज आई चलने की मस्जिद नबी से। तो देखा पीछे कोई आ रहा है, आयशा थी और रोते हुए आ रही है, अपने ओढ़ने से अपना चेहरा पोंछते हुए रोते हुए जो आ रही है। हुजूर ने देखा, हुजूर ने कहा जज्बात में क्या हुआ आयशा, क्यों रो रही हो, क्या बात है।
تو عائشہ نے کہا کہ حضرت میں مسجد کے کونے میں بیٹھی تھی، ایک لڑکا ہے وہ اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے کہ میں پیچھے بیٹھی بیٹھی بس روتی ہی رہی اور سنتی رہی، اور میری رائے یہ ہے حضرت آپ بھی میرے ساتھ چلے۔ حالانکہ آپ کا رات کے لباس تھا، یہ کمرے کا گھر کا لباس الگ ہوتا ہے، مجلس کا لباس الگ ہوتا ہے، آپ کا رات کا لباس تھا۔ حضرت عائشہ نے حضور کا ہاتھ پکڑ حضور کو بھی لے گئی۔ اچھا وہ پڑھنے والے لڑکے کو پتا نہیں ہے کہ پیچھے کون بیٹھا ہے، وہ تو نماز میں پڑھ رہا ہے قرآن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے بیٹھے، حضرت عائشہ بھی بیٹھی، حضور بھی سننے لگے، حضرت عائشہ بھی سننے لگی، اور آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، اور وہ اپنے لے میں اسے کچھ پتا نہیں ہے پیچھے کون بیٹھا ہے، کہ ماں بیٹھی ہے، حضور بیٹھے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، یہ فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جن کی آواز اتنی اچھی ہے قرآن پڑھنے کی، جن کی آواز اتنی اچھی ہے۔ وہ لڑکا کون تھا؟ وہی ایرانی لڑکا تھا، سالم مولا حذیفہ۔ یہ سالم مولا حذیفہ بنے، جو آپ نے سنا ہوگا سالم مولا حذیفہ، سارے قاریوں کے امام، سارے جتنے قرآن ہیں ان سب کے امام، یہ سالم مولا حذیفہ۔ ان کی اصل تاریخ یہ سالم مولا حذیفہ بنے ہیں بعد میں جا کر، یہ تھے سالم مولا حذیفہ، نہ شکل نہ عقل، کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی پکڑنے کے لیے تیار نہیں، کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہ خیر تسمیدہ کے حساب میں آگئی تسمیدہ کے حساب میں، اسی نے خریدا، وہی لے گئی، اسی کے لیے شادی کی۔ سالم مولا حذیفہ اسی لیے کہتے ہیں ان کو، یہ تھے سالم مولا حذیفہ، جب بعد میں جا کر سالم مولا حذیفہ بنے۔ حضرت عمر جب شہید ہوئے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے، شورا بنانے، امیر بنانے؟ ایک تاریخ کی کتابوں میں حضرت عمر نے کہا سنو، آج اگر سالم مولا حذیفہ زندہ ہوتے میں ان کو امیر بنا دیتا، اتنا اعتماد تھا سالم مولا حذیفہ، لیکن وہ زندہ نہیں، شہید ہو گئے تھے۔ صدیق اکبر کی حیاتی میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ یہ مسلمہ کذاب کا سب سارا جھوٹا چلا، مسلمہ کذاب سجا نامی عورت، مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو عورتوں نے کہا کہ عورتوں میں بھی نبی ہونا چاہیے، تو سجا نامی ایک عورت کھڑی ہو گئی، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو مردوں میں نبی کون جھوٹا؟ یہ کہ سالم وہ مسلمہ کذاب، عورتوں میں جھوٹے نبی کون؟ یہ کہ سجا۔ اب جو ہے عورتوں کے ساتھ اور مرد جو ہے یہاں تو ساتھ کی مسلمہ کذاب اور سجا دونوں ملے، یہ کہا یار آدھے ہدیے تیرے پاس آتے ہیں، آدھے ہدیے میرے پاس آتے ہیں، کچھ ایسا کام کرے کہ سارے ہدیے اپن دونوں کے پاس آ رہے، تو کیا کریں؟ یہ تو آپس میں شادی کر لیں۔ تو مسلمہ کذاب نے کہا آپس میں شادی کریں گے تو وکیل کون، گواہ کون؟ یہ کہ وکیل اللہ، گواہ اللہ۔ تو مہر یہ کہ ہمیں جو نبی مانے تو اس کی فجر کی اور عشاء کی نماز معاف، یہ ایسا نہیں ہوا ان کا۔ دیکھنا تاریخ میں ملے گا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو دھم سے مرکز مبارک کرتے تھے، ایسا تو نہیں ہوا ان کا۔ پھر وہ تو اللہ غریب رحمت کہہ رہے صدیق اکبر کو، انہوں نے فتنہ ختم کیا، سجا نبی عورت بھی ماری گئی، یہ بھی مارا گیا، مارا گیا۔ اس کو مارنے میں سالم مولا حذیفہ تھے، مسلمہ کذاب کو جیسے وحشی نے مارا، اس نے مارا، وہ غزوے کے اندر یہ شہید ہوئے سالم مولا حذیفہ۔ لیکن بنے کتنے اونچے اور کتنے خیر آ گئی تسمیدہ کے حساب میں۔ آج جتنے قاری ہیں سب ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، چلتے سالم مولا حذیفہ، سالم مولا حذیفہ، آپ تاریخ کے اندر دیکھو سب جو ان کے پیچھے پیچھے چلتے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، بات تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں، یہ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارا دلوں میں خیر ہوگی، اللہ تمہیں خیر دے گا۔ کہاں